انقلاب آنے سے پہلے مصر میں دو مختلف قسم کی ٹی وی انڈسٹریز ہوا کرتی تھی۔ ان میں ایک تھا سرکاری ٹیلی ویژن جو حکومت کی طرف سے دکھایا جاتا تھا اور اس کی رپورٹنگ حکومت کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے عین سرکاری ہدایات کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ دوسرے الجزیرہ اور العربیہ جیسے بین الاقوامی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل تھے جو سیٹلائٹ کے ذریعے موصول ہوا کرتے تھے اور نسبتاً آزاد تصور کیے جاتے تھے۔ آج امریکہ میں میڈیا کے ماہرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مصر کی مظاہروں کی رپورٹنگ میں کیا فرق رہا اور ان کے تجربات سے باقی دنیا کے میڈیا نیٹ ورکس کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ پروفیسر عادل اسکندری کا تعلق جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حکومتیں ان مظاہروں کے معاملے میں کافی پریشان تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مصر، سعودی عرب اور شام کے سرکاری چینل ان حالات پر رپورٹنگ کرتے وقت اتنے محتاط نظر آتے تھے۔ وہ فکر مند تھے کہ کہیں یہ مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد پڑوسی ممالک میں بھی اسی قسم کے مظاہرے شروع نہ ہو جائے اور ایک چھوٹی سی لہر ایسا سیلاب بن جائے جو پورے علاقے پر سے گزر جائے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ چینلوں کو بھی رپورٹنگ کے حوالے سے مشکل فیصلوں کا سامنا تھا۔ سیٹلائٹ چینلوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہوگا کہ کیا ان معاملات پر کھل کے رپورٹنگ کی جائے یا مقامی حکومتوں کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے خبروں اور مناظر کو دبا دیا جائے۔ مگر یہ مظاہرے اتنی بڑی سطح پر ہو رہے تھے کہ ان سے منہ پھیرنا آسان نہ تھا۔ آخر الجزیرہ اور دوسرے سیٹلائٹ نیٹ ورکس پر وہ مناظر نظر آنے لگے جو مقامی نیٹ ورکس نہیں دکھا رہے تھے۔ عادل اسکندری کہتے ہیں کہ ان نیٹ ورکس کی طرف سے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سارے مشرق وسطیٰ کی نظریں ان چینلوں پر کر دی۔ الجزیرہ اور العربیہ کا تو ان مظاہروں کے دوران فائدہ ہوا۔ ان کے کیمرے احتجاج کے درمیان میں موجود تھے۔ ان کے دیکھنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا کیونکہ رپورٹنگ کا پورا انداز حکومت کے چینلوں سے مختلف تھا۔ امریکن یونیورسٹی کے ڈاکٹر اکبر احمد کہتے ہیں کہ مصر کے سرکاری نیوز رومز میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ صحافی اپنے عہدوں سے استعفے دینے کے بعد مظاہروں میں شریک ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مصری ٹیلی ویژن سے 2-3 سینئر افسروں نے اسپیشلی دیٹ فیمیل جو پریزنٹر تھی دے ریزائنڈ اور ریزائن کر کے دے کیم اینڈ جوائن دا پروٹیسٹرز۔ اب وہ ایک ریڈ لائن ہے، جب وہ ہوتا ہے کہ میڈیا والے اپنی رپورٹنگ بند کرتے ہیں اور خود ایکٹیوسٹ ہو جاتے ہیں تو ایک بڑی ریڈ لائن کراس ہوتی ہے، وچ مینس کہ جو میڈیا کا جو پریزنٹر ہے وہ خود ایکٹیوسٹ ہو گیا۔ مصر کی حکومت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہاں کے سرکاری نیٹ ورکس کو اپنا لہجہ اور رپورٹنگ کا انداز دونوں تبدیل کرنا پڑا ہے۔ مگر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پورے واقعے سے مشرق وسطیٰ کے باقی سرکاری چینلز نے کیا سبق سیکھا ہے۔ یہ ان کے لیے جاگنے کی ایک پکار ہے۔ مصر کی حکومت ختم ہونے کے بعد مصری سرکاری چینلوں کو وہ جھوٹ تسلیم کرنا پڑ رہے ہیں جو شروع میں انہوں نے بولے تھے۔ اور ڈاکٹر اکبر کہتے ہیں کہ مصر کے حالات کی وجہ سے اب مشرق وسطیٰ کے باقی سرکاری نیٹ ورکس کی رپورٹنگ پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایز دس تھنگ ڈیولپس بحرین میں، یمن میں، جارڈن میں، تو جو میڈیا والے ہیں وہ آپ دیکھیں گے ان کی اوپینین شارپر، کلیئرر اینڈ مور آنیسٹ، زیادہ ایمانداری سے پھر وہ رپورٹنگ کریں گے۔ جیسے جیسے انقلابوں کا سلسلہ دوسرے ممالک میں پھیلتا جا رہا ہے، ساری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی سڑکوں کی طرف ہیں۔ مگر امریکہ میں میڈیا کے ماہرین اپنی توجہ سرکاری نیٹ ورکس کے نیوز رومز کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان ٹی وی نیٹ ورکس کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے امریکہ اور دنیا کے مختلف اسکولوں اور کالجوں میں کیس سٹڈیز کے طور پر پڑھائے جائیں گے۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA، واشنگٹن۔